حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی اختیار کرے، یعنی اگر والد دنیا میں نہیں رہا تو والد کے دوستوں کے ساتھ والد کے جانے کے بعد، باپ کے چلے جانے کے بعد اچھے طریقے سے پیش آنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ احترام سے پیش آنا۔ حضور نے فرمایا یہ سب سے بڑی نیکی ہے کہ کوئی بندہ اپنے باپ کے رخصت ہو جانے کے بعد اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے۔ حضرت عبداللہ بن دینار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی ان کو مکے کے راستے میں ملا تو انہوں نے ان کو السلام علیکم کہا اور ان کو اپنے گدھے پر سوار کیا کہ جس پر آپ سواری کرتے تھے، اور آپ نے اس کو اپنا امامہ شریف دیا جو آپ کے سر مبارک پر تھا۔ حضرت ابن دینار فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے عرض کی کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ یہ اعرابی تو تھوڑی سی چیز پر ہی راضی ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا باپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست تھا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی کی سب سے بڑی نیکی اپنے باپ کے دوست کے ساتھ صلہ رحمی اختیار کرنا ہے۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت عمر بن خطاب کے دوست کے بیٹے کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اس کو اپنے گدھے پر سوار کیا کہ جس پر آپ خود سواری کرتے تھے، اس کو اپنا امامہ دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن دینار کہنے لگے کہ یہ اعرابی جو ہیں یہ تو تھوڑی سی چیز پر راضی ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے جو جواب دیا وہ بڑا ہی کمال دیا، کہنے لگے کہ میں نے اس وجہ سے اس کی توقیر کی ہے، اس وجہ سے اس کی عزت کی ہے کہ اس کا باپ جو تھا وہ میرے باپ حضرت عمر بن خطاب کا دوست تھا۔ حضرت ابو اسید حضرت مالک بن ربیع سعدی سے مروی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ بنو سلمہ کا ایک شخص آیا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے والدین فوت ہو جانے کے بعد بھی میرے لیے ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرنے کی صورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے مغفرت طلب کرنا، اور ان کے فوت ہونے کے بعد ان کے وعدوں کو پورا کرنا، اور ان کے عزیزوں سے صلہ رحمی کرنا، اور ان کے دوستوں کی عزت کرنا۔ اور اسی طرح کی ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج میں سے جتنا رشک مجھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر آتا تھا اتنا مجھے کسی اور پر نہیں آتا تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے انہیں دیکھا نہیں تھا، لیکن رسول کریم علیہ السلام اکثر ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ بعض اوقات آپ بکری کو ذبح کرتے تو آپ اس کے ٹکڑے کرتے اور پھر ان کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے پاس بھیج دیتے۔ تو کئی دفعہ میں آپ سے عرض کرتی تعجب کے ساتھ کہ گویا حضرت خدیجہ کے علاوہ کوئی عورت دنیا میں گزری ہی نہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ اس میں یہ خوبی تھی، یہ خوبی تھی، اور اسی سے میری اولاد ہوئی۔ یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد آپ کی سہیلیوں کے ساتھ بھی صلہ رحمی فرماتے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی مجھے تعجب ہوتا تو میں حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی کہ یا رسول اللہ اب آپ چھوڑیں بھی نہ، کیا حضرت خدیجہ کے علاوہ دنیا میں کوئی عورت نہیں ہوئی؟ تو حضور ارشاد فرماتے کہ نہیں، حضرت خدیجہ میں یہ بھی خوبی تھی، یہ بھی خوبی تھی، اور اسی سے میری اولاد ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو اچھے کام کرنے کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔